اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المصطفى محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله وصحبه لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقال عمي المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا يقبل مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العهد ولا يعدي حقه مجتهد، الذي لا يدركه القول الحكم ولا ينام الغوث الفتن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا عهد موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميتان عن البحر. أول الدين معرفته وكمال تصدیق به. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور ان کی مغفرت، ان کی درجات بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال، خالق کائنات، خالق ہستی، خالق کل مخلوقات کی ذات واحد و احدیت ہے. امیر المومنین علیہ السلام نیج البلاغہ میں خداوند متعال کی توحید و وحدیت بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نورانی خطبہ کس شخصیت کی ہے. یہ شخصیت خود دین کے اندر کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. جب شخصیت سے آشنائی ہوگی تو ان کے خطبے، ان کی فراہمی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. موضوع ہمارا توحید ہے، وہ بھی اس ذات کی زبانی جو فانی در ذات خداوندی ہے. مقام امیر المومنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ بیان فرماتے ہیں: علی میں مدینہ حکمت ہوں اور آپ اس کے دروازے ہیں. علی کا مقام علم و معرفت میں سب سے آگے ہیں. ایک بزرگ عالم دین اہل سنت کے ابی الحدیث بیان کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو کہ بہت سارے میادین ایسے ہیں جس میں امام علی علیہ السلام کے مقابل پیچھے کچھ شخصیات، کچھ افراد نظر آتے ہیں. مثلاً فصاحت کے میدان میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو اس مقام میں نظر آتی ہیں. خود مثلاً سید ابن عرضی رضوان اللہ علیہ یہ اپنے دور کے بڑے فصیح و بلیغ عالم دین تھے. اس طرح دوسری شخصیات بھی گزری ہے تاریخ کے اندر جو بہت سارے میادین میں امام سے آگے تو نہیں ہیں، امام علی مرتضیٰ سے آگے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے. بہادری، شجاعت کے میدان میں آپ دیکھیں امام علیہ السلام سے آگے تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہادری، شجاعت، دلیری کے میدان میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کا تاریخ میں تذکرہ ہے. جیسے عمر بن عبد الود کو دیکھیں آپ، جنگ
خندق میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1000 لشکر کے مقابلے میں اکیلا تنہا یہ لڑ سکتا تھا۔ بہادری کے مقام میں اور بھی مثلا آپ دیکھیں جب یہودیوں کے اوپر حملہ ہوا یا حملہ کیا، امام علی مرتضیٰ نے در کو اخار لیا، مرحب کو دو نیم کیا، خود مرحب بہادری کے مقام میں، بہادری کے میدان میں ایک مقام مرتبہ رکھتے تھے۔ ابن عبد الحدید کہتے ہیں واحد میدان ہے توحید کا میدان، جس میں امام علی مرتضیٰ کے مقابلے میں کوئی شخصیت نہیں ہے۔ وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ توحید کے میدان میں امام علی مرتضیٰ کی گرد تک بھی کوئی نہیں پہنچا ہے۔ آگے تو چھوڑ دیں، گرد تک بھی کوئی نہیں پہنچا، برابری تک چھوڑ دیں، گرد تک بھی بیان کرتے ہیں کوئی نہیں پہنچا۔ ابن حدید کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کی ذات وہ ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ نعوذ باللہ اور خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی معجزہ نہ ہوتا تو خود علی کی ذات کافی تھی رسول اللہ کے معجزے کے لیے، کیوں ایسی شخصیت تھی، ایسی جاذبیت تھی، ایسی تربیت تھی اس شخصیت کی کہ اگر کوئی اور دلیل، کوئی اور معجزہ نہ ہوتا تو فقط علی علیہ السلام کی ذات کافی ہوتی۔ خود امام علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں، اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے، میں سب سے بڑی نشانی ہوں اس کائنات میں اللہ کی۔ یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے، اس میں بہت ساری آیات خداوندی ہیں جس کے ذریعے سے میں اور آپ خداوند متعال کی ذات کی طرف جا سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان خداوند متعال کی ذات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں ما للہ آیت الاکبر منی، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، اور یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی پوری زندگی، پوری عمر توحید میں گزاری، للہ کام کیا، جو بھی کیا، جو بھی ہمارے انجام بجا لایا، جو بھی کام کیا وہ تمام کے تمام امام علی مرتضیٰ نے توحید کے دائرے کے اندر رہ کے کیا۔ کوئی کام خود غرضی کے طور پر نہیں کیا، اپنے لیے نہیں کیا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا کوئی اور غرض کے تحت نہیں کیا۔ مثلا شجاعت کے میدان میں امام علیہ السلام اتنے شجاع ہیں، بہادر ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو طیگ کر دیا، لیکن امام علی مرتضیٰ نے یہ لوگوں کو تاثر نہیں دیا کہ میں بہت بڑا شجاع ہوں۔ غزوہ خندق میں جب عمر بن عبدالود خندق پار کر کے آ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آیا آپ میں سے کوئی ہے جو جنت جانے کا طالب ہو، تو سامنے سے کوئی اور شخصیت نہیں آتی، کوئی اور فرد نہیں آتا، صرف واحد شخصیت امام علی مرتضیٰ کی آتی ہے۔ اور اس بہادر کو، پہلوان کو جب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام وار کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور جب سوار ہوتے ہیں اس کے اوپر، جب مارنا چاہتے ہیں نیچے سے وہ بے ادبی کرتا ہے، تو امام علی مرتضیٰ دیکھیں توحید امام کی ذات کی، امام علیہ السلام کس قدر توحید کے دائرے میں رہ کر اپنے افعال انجام دیے۔ جب اس کو گرا دیا میدان جنگ میں، بے ادبی کی عمر بن عبدالود نے، تو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں مارا، کیوں مجھے آپ نے قتل نہیں کیا، کیوں آپ نے مجھے میرے اوپر خنجر سے وار نہیں کیا؟ تو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس لیے چونکہ میں توحید پرست ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کام جو فعل انجام دیا جائے وہ صرف اور صرف خدا کی رضایت کے لیے دیا جائے،
خدا کی توحید کے دائرے میں رہ کے دیا جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں مارا چونکہ مجھے غصہ آیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس فعل میں غصے کو بھی شامل کرتا۔ بس مومنین کرام، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام جس سے ہماری پہچان ہے، ہم اپنی نسبت امام علی مرتضیٰ سے دیتے ہیں، تو ہمارے امور میں بھی توحید نظر آنی چاہیے، ہمارے روزمرہ امور میں توحید کی جھلک نظر آنی چاہیے، ہمارے معاملات میں، زندگی میں، ہمارے امور میں، ہمارے گفتار میں، کردار میں توحید کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ جس امام کے ہم پیروکار ہیں، شیعہ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں اور اپنی پوری عمر توحید کے دائرے میں اندر رہ کے زندگی بسر کریں۔ انسان کے متعلق بیان الانسان مختوم تحت لسانہ، انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ انسان اپنے باتوں کے ذریعے سے، یہ کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی میں توحیدی ہوں، میں خداوند متعال کی ذات کو احدیت کا قائل ہوں، توحید کا قائل ہوں، شراکت کا قائل نہیں ہوں۔ تشیع، مکتب تشیع در حقیقت توحیدی مکتب ہے، مکتب تشیع جس سے ہم نسبت رکھتے ہیں، جسے ہماری پہچان ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہماری تعلیمات میں دیکھا جائے، پرکھا جائے، دیگر مسلمانوں کی تعلیمات، ان کی کتب کو دیکھا جائے، سب سے زیادہ بہترین توحید جس نے بیان کی ہے وہ تشیع ہے۔ سب سے بہترین توحید جو بیان کی ہے وہ تشیع ہے۔ اور بھی ہیں مکاتب فکر جو توحید کے قائل ہیں، مسلمانوں کے پاس دیگر فرق، خود یہود بھی توحید کے قائل ہیں، احدیت کے، خالقیت خداوندی کے، رازقیت خداوندی کے قائل ہیں۔ لیکن تشیع ان سے بڑھ کر ہیں۔ تشیع نے توحید جس طرح پیش کی اس طرح کسی اور نے پیش نہیں کی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج دنیا اسلام میں تشیع کا ایک اور چہرہ سامنے پیش کیا ہے کہ یہ توحید کے منافی فرقہ ہے۔ ایک پہچان کے طور پر ہماری سامنے آئی ہے کہ تشیع توحید کے قائل نہیں ہیں۔ در حقیقت تشیع واحد مذہب ہے جس نے سب سے بہترین توحید پیش کی ہے۔ اور آج یہ بات ضروری ہے کہ ہم سب اس توحید کو پیش کریں معاشرے کے اندر، اپنے منبر سے، اپنے محراب سے، اپنے نسلوں کو توحید پیش کریں۔ اور ہم چونکہ خداوند متعال کے خالق ہونے کے ہم قائل ہیں، رازق ہونے کے قائل ہیں، احدیت کے قائل ہیں، تو ہم اپنی اولاد کے لیے اہتمام کریں کہ وہ اپنی زندگی توحید میں گزاریں۔ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اول الدین معرفتہ وکمال المعرفت التصدیق بہ۔ امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دین کی ابتدا، دین کا آغاز معرفت ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کی بنیاد معرفت ہے۔ خود ذات خداوندی کی معرفت کہ ذات خداوندی ہے کیا، خود دین کی معرفت، دین کیا ہے، دین کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، دین کیا حقیقت رکھتی ہے، ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے دین کی، دین کی ضرورت کیا ہے، انسان خود کیا ہے، انسان کو کس نے خلق کیا، انسان کیوں پیدا ہوا، کس لیے پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا ہوا، جب پیدا ہوا ہے، خلق ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اور جب خلق ہوا ہے تو پھر اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان نے اپنی عمر زندگی یہاں کیوں گزارنی ہے اور کس منشور کے تحت کس طریقے سے گزارنی ہے، کس نہج میں گزارنی ہے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جن سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دین پر صحیح عمل کریں تو سب سے پہلے ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ
خود انسان کیا ہے، خداوند متعال کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے، ضرورت دین کیا ہے، انسان کو دین کی کیوں ضرورت ہے، انسان کی کون سی ضرورت دین پوری کرتا ہے، انسان کی کون سی ضرورت دین پوری کرتا ہے۔ سب سے پہلے چیز امام بیان فرماتے ہیں دین کی اول معرفت ہے، اول الدین معرفت ہو۔ اس میں دو طرح کی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے، ایک خود خداوند متعال کی ذات کی معرفت اور ایک دین کی معرفت، دین کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے۔ موضوع ہمارا توحید ہے، اس کے متعلق چند ایک احادیث پابندی کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو توحید کی حیثیت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں التوحید نصف الدین، رسول اللہ بیان فرماتے ہیں توحید آدھا دین ہے، نصف الدین ہے۔ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، غلال الحکم میں یہ نقل ہوا ہے امام کا، التوحید حیات النفس، امام بیان فرماتے ہیں نفس کی حیات، انسان کی حیات توحید میں ہے، حیات النفس توحید میں ہے۔ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ایک اور روایت نقل ہوئی ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 470 میں، التوحید اللہ تتوہمہ، توحید یہ ہے کہ تم اسے اپنے وہم و تصور میں پابند نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کسی سائل کسی مرد کے سوال کے جواب میں امام بیان فرماتے ہیں اما التوحید فإن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، توحید یہ کہ اپنے رب کے لیے ایسی چیزوں کو جائز نہ جانو، لا تجوز على ربك ما جاز عليك، جو تم اپنے لیے جائز سمجھتے ہو، جو انسان اپنے لیے جو چیزیں جائز سمجھتا ہے، امام صادق سے بیان فرماتے ہیں وہ آپ خدا کے لیے جائز قرار نہ دو۔ توحید یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے ایسی چیزوں کو جائز نہ جانو جو تم اپنے لیے جائز سمجھتے ہو۔ مثلا انسان کی ضروریات دیکھیں، انشاءاللہ اس موضوع کی آگے وضاحت ہوگی۔ اور امام بیان فرماتے ہیں اما العدل فان لا تنسب الى خالقك ما لامك علیہ، اور عدل یہ ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں جس بات پر ملامت کی ہے اسے اس کی طرح منسوب نہ کرو۔ امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اول عبادت اللہ معرفتہ، اول عبادت اللہ معرفتہ، انسان خدا کی عبادت کیسے کرے، کس طرح انسان خداوند متعال کی عبادت کرے، اور کیسے انسان عبادت کرے تو وہ عبادت شمار ہو۔ امام بیان فرماتے ہیں اول عبادت اللہ معرفتہ، امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت سجدہ نہیں ہے، سب سے پہلی عبادت رکوع میں جانا، سجود میں جانا، قیام میں ہونا، یہ نہیں ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں اول عبادت خداوند متعال کی معرفت ہے، وَأَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ تَوْحِيدُهُ، اور اللہ کی اصل معرفت اس کو وحدہ لا شریک جاننا ہے، وحدہ لا شریک۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی کہ وحدہ لا شریک کیا ہوتا ہے۔ وَنِظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ التَّحْدِيدُ عَنْهُ، امام بیان فرماتے ہیں اس کی توحید کا نظام اس سے حد بندی کی نفی کرتا ہے، لشہادت العقول ان کل محدود مخلوق، چونکہ عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے، انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے، شاہد ہے، ان کل محدود، ہر وہ چیز جو محدود ہے، جس کی حد بندی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ نے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی ہے، اس مسجد کی حدود ہے، چار دیواری ہے، اس کو آپ نے کیا کیا، حد بندی کی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھیں، مثلا حد بندی ہے، آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، مساجد کو دیکھیں، دیگر چیزیں دیکھیں، ان تمام چیزوں میں حدود ہے، وہ حدود کے اندر ہے، وہ حد سے باہر نہیں ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں
لشہادت العقول ان کل محدود مخلوق، چونکہ انسان کی عقل یہ گواہی دیتی ہے، یہ شہادت دیتی ہے، ہر وہ محدود، ہر وہ چیز، ان کل محدود، ہر وہ چیز جو محدود ہے وہ مخلوق ہے۔ بس مومنین کرام، توحید کا یہ مقام ہے، نصف الدین ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں توحید نصف الدین ہے۔ اللہ کی معرفت اول عبادت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے صحیح معنوں میں خداوند متعال کی عبادت کریں، ان کی عبودیت میں آ جائے، بندگی میں آ جائیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں کہ خداوند متعال کی ذات کیا ہے۔ نعوذ باللہ ہماری طرح ایک مخلوق ہے، اس کو بھی کسی نے خلق کیا، پیدا کیا، بنایا ہے۔ بس توحید کا یہ مقام ہے دین کے اندر، نصف الدین۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کے بقول اول عبادت معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے۔ امام قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں ہم ابھی کیسے خدا کی معرفت حاصل کریں، کیسے خدا کی پہچان ہو ہمیں؟ آیا ہم ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے حواس، جو خداوند متعال نے ہمیں جو قوت دی ہیں، حواس خمسہ دیا ہے، قوت وہم دی ہے، قوت خیال دی ہے، قوت عقل دی ہے، بہت ساری قوات خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے۔ کیا انسان اپنے ان ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے خداوند متعال کو مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں فرمانا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں خداوند متعال کی ذات کی ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے۔ وہ نہ دیکھا جانے والا باریک بین اور آگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لما اسرع بی الی السماء بلغ بی جبرائیل مکانا لم یطاہ جبرائیل قط فکشف لی فارا انی اللہ عز وجل من نور عظمتہ ما احب۔ رسول اللہ بیان فرماتے لما اسرع بہ الی السماء، جب مجھے معراج کے لیے آسمان کی سیر کرائی گئی، جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، بلغ بہ جبرائیل مکانا، جبرائیل ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا یطأہ جبرائیل قط، جہاں پہلے اس نے کوئی قدم نہیں رکھے تھے۔ فکشف لی فارانی اللہ عز وجل من نور عظمتہ، بیان فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا کہ میں اس سے آگے ایک اور قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ میں جل جاؤں گا۔ وہاں مجھ پر کچھ رموز عیا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عظمت کا نور کا نظارہ کرایا جتنا بھی وہ چاہتا تھا۔ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ثعلب نامی ایک شخص نے، لما سألہ عن رؤیتہ ربہ، ثعلب نے امام سے بیان کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ویلک یا ثعلب لم اکن بالذی اعبد رب لم اراہ، افسوس ہے ثعلب، میں نے جس رب کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ فقیف رعی فقال، اس نے کہا ثعلب نے، توجہ کریں مومنین، ہم کیسے خداوند متعال کی ذات کو درک کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم خدا کی بندگی میں آ سکتے ہیں؟ کیسے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات موجود ہے، ہم نے خلق کیا، پیدا کیا ہے؟ ثعلب نے جب سوال کیا امام علی مرتضیٰ سے، یا امیر المومنین، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام بیان فرماتے ہیں ویلک یا ثعلب، ویل ہو، افسوس ہو تم پر اے ثعلب، لم اکن بالذی اعبد ربا لم اراہ، میں اس رب کی بندگی نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر وہ شخص، ثعلب نامی شخص، امام سے سوال کرتے ہیں کالا فکیف رأیتہ، آپ نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ کیسے آپ نے اس کو درک کیا ہے؟ کیسے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
قال ویلک لم تراہ العیون بمشاہدۃ الابصار، افسوس ہے ظالم، افسوس ہے تجھ پر اسے ظاہری آنکھوں کے ساتھ، وہی لم تراہ، اسے یعنی خداوند متعال کی ذات کو، لم تراہ العیون، ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان ابصار کے ذریعے سے خداوند متعال کو دیکھا نہیں جا سکتا، بمشاہدۃ الابصار، ولیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، بلکہ ایمان کی حقائق کے ساتھ اس سے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ظاہری آنکھیں ذات خداوند متعال کا ادراک نہیں رکھتی۔ معرفت کے دو طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں بھی آئی ہے یہ نہج، یہ روش۔ خداوند متعال کی ذات کی معرفت ہم دو طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ انفسی ہے، ایک طریقہ انفسی، یعنی انسان اپنی ذات کا مشاہدہ کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی خلقت پہ غور کریں، اپنے اس جسم پہ غور کریں، اپنی اعمال پہ غور کریں۔ جب انسان اپنے نفس کو دیکھے گا خداوند متعال کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ انفسی راستہ، حدیث میں ہی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دوسرا نہج روش خداوند متعال کی ذات کی معرفت کی وہ آفاقی ہے۔ آفاق، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن مجید میں خدا متعال کا فرمانا ہے ہم ان قریب آفاق میں، اس کائنات میں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق کے ذریعے سے، ان موجودات کے ذریعے سے، اس کائنات کے ذریعے سے انسان ذات خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ بس دو طریقے ہو گئے۔ ہم خداوند متعال کی ذات کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے نفس کو پہچانیں، نفس کی معرفت حاصل کریں، انفسی طریقہ جسے کہتے ہیں علماء۔ دوسرا طریقہ آفاقی، ہم آفاق کو دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات کی خلقت کو دیکھیں، اس کے رموز کو دیکھیں، ان کے حقائق کو دیکھیں، اس کائنات میں جو نظام ہے جو چل رہا ہے اس نظام کو دیکھیں، موجودات کو دیکھیں، ان کے حرکات و افعال کو دیکھیں۔ اس کے ذریعے سے میں اور آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس دو چیزیں ہوگی معرفت کے دو نہج، ایک انفسی اور ایک آفاقی۔ انشاءاللہ اس چیز کی مزید وضاحت ہم آگے بیان کریں گے۔ بس مومنین کرام، دین کی اول معرفت ہے کہ ہم دین کی حقیقت و ماہیت کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صرف کی، جس کے لیے رسول اللہ نے اتنی زحمتیں کی، اتنے انبیاء علیہ السلام آئے اس کائنات میں اور آ کر لوگوں کو خدا کی طرف لے کے آئے، دین کی طرف لے کے آئے، اتنی زحمت مشقتیں انہوں نے سہی، مشکلات برداشت کی، تکالیف برداشت کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، امام حسن حسین علیہ السلام کو دیکھیں، امام علیہ السلام نے اپنی ذات کو قربان کیا دین کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ دین کے اوپر۔ ایک عالم دین کے بقول ہم نے آج تک حسین کی عظمت کو ہم نے سنا ہے کہ حسین مصباح الخدا ہے۔ حسین کیا ہے؟ مصباح الخدا۔ کیا ہے حدیث؟ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات، کہ حسین مصباح الخدا ہے اور سفینہ نجات ہے۔ ہم نے حسین کی کمالات، حسین کی مقام و مرتبہ آج تک ہم نے دیکھا ہے نا۔ مثلا ہم کہتے ہیں امام کا مقام یہ کہ مصباح الخدا ہے، سفینہ نجات ہے، سید شباب اہل الجنہ ہے۔ حسین کا یہ مقام ہے، حسین کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن دیکھیں وہ حسین کس پہ قربان ہو رہا ہے؟ دین کے اوپر قربان ہو رہا ہے۔ حسین کی ذات کس کے اوپر قربان ہو رہی ہے؟ دین کے اوپر قربان ہو رہی ہے۔ بس سب سے ضروری چیز جو انسان کے لیے ہے وہ دین ہے، اور دین کے اندر بھی وہ توحید ہے، اور اس توحید کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر احیا کیا، اس توحید کو زندہ کیا۔
جس توحید کو مردہ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے جوانوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے بہنوں کی چادروں کو بھی قربان کر دیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، بغیر پالانوں کے اونٹوں پہ سوار کیا جاتا ہے، اسیر کیا جاتا ہے۔ خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے جنازے پہ جاتی ہے اور آواز سے بلند کہتی ہے، وا محمد یا محمد ھذا حسین، اے نانا رسول اللہ صلوات و اکبر، آپ پر ملائکۃ السماء والارض صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت ہیں، جو مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ و بناتک سبایا، یا رسول اللہ، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ دردناک منظر ہے، وہ مناظر ہے جو اہل بیت نے سامنے کی۔ امام سجاد علیہ السلام جو واقعہ کربلا میں شریک تھے، جو اس پورے سفر میں شریک تھے، جب واپس مدینہ آیا، لوگ پوچھتے ہیں، یا امام سجاد، آپ کو کس مقام میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ پوچھا، آیا علی اکبر کی شہادت پہ جب آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، جب آپ کے بھائی کو گرز لگایا گیا، جب آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں۔ پوچھا، جب ششمال اصغر کو جب امام حسین علیہ السلام لے کر مقتل میں جاتے ہیں اور جب ظالم تیر برساتے ہیں، جب علی اصغر شہید ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں۔ آیا باس علمدار کی جب بازو کٹ گئی آپ کو بہت تکلیف ہوئی؟ امام بیان فرماتے ہیں نہیں۔ یہ بھی تکلیف کے مناظر تھے، امام بیان فرماتے ہیں، لیکن ایک وہ مقام تھا، الشام الشام الشام۔ امام 3 مرتبہ بلند آواز میں کہتے ہیں، الشام الشام الشام۔ شام میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اس وقت ہوئی جب بازار میں لوگ کھڑے ہیں اور میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا بیردہ میں مغنا و چادر ان کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ الشام الشام الشام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسیارة الذین نزل معیم قلبین قلبون۔ ہماری الہ ہماری اس عبادت کو، کلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری الہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ باری الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باری الہ ہمیں توفیق اطاعت نصیب فرما۔ باری الہ ہمارے دلوں کو علم و معرفت سے بھر دیں۔ باری الہ ہمارے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھنا۔ باری الہ تمام حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ باری الہ مومنین جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ترقی کی کے لیے جانی مالی حوالے سے تعاون کیا، باری الہ تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے بالخصوص مومنین جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جانی مالی حوالے سے تعاون کیا، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے بالخصوص امام الشہداء امام خمینی کے لیے، رحم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔